اور اب میں جی سی ٹی ہلال اسکول اتفاق کالونی کیمپس کے طالب علم روحان عدنان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I am Rohan Adnan from GCT Hilal School, Ittifaq Colony 07. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، قومی صدر نونہال اسمبلی، محترمہ اسپیکر صاحبہ، معزز مہمان خصوصی، سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا وہ وطن ہے جس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں، بے شمار شہادتیں، اجڑی مائیں، سسکتی بہنیں اور ایک خواب تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خواب، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں مسلمانوں کو آزاد فضا میں اپنے دین، اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو۔ پاکستان کسی کی خیرات نہیں بلکہ قربانیوں اور شہادتوں کا انعام ہے۔ سامعین گرامی، آج پاکستان صرف ماضی کی قربانیوں کا وارث نہیں بلکہ حال کی بہادری کا علمبردار بھی ہے۔ جب بھارت نے جنگ مسلط کی، پاکستان نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمنوں کو ایسی چوٹ دی کہ وہ ہمیشہ یاد رہے۔ وہ 27 فروری ہو یا کارگل کی بلندیوں پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم، ہماری افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے سائنسدانوں نے ایٹمی طاقت سے لے کر خلا تک کا سفر طے کیا۔ ہمارے ڈاکٹرز وباؤں سے لڑے، ہمارے انجینئرز نے بلندیاں چھوئی، ہمارے نوجوانوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور حوصلہ بھی۔ پاک بھارت کشیدگی میں ہم نے امن کا ہاتھ بڑھایا مگر تم نے جنگ چنی۔ ہم نے جواب نہیں سبق دیا، ہم نے دکھایا کہ پاکستان امن کا خواہ ہے اور غیرت کا محافظ بھی۔ لیکن دشمن یہ بھول گیا تھا کہ وہ قوم ہے جو لاشیں اٹھا کر بھی سرحد پر سینہ تان کر کھڑی رہتی ہے۔ یہ وہ فوج ہے جو زمین، فضا، سمندر، ہر محاذ پر دشمن کو جواب دینا جانتی ہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں دشمن کو پیغام دیا، پاکستان امن چاہتا ہے مگر کمزور ہرگز نہیں۔ فضا میں اگر کوئی گرجی ہے تو وہ ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی قیادت میں فلک شگاف جیٹ طیاروں کی ہے، جنہوں نے دشمن کی نیندیں حرام کر دی، جن کے ایک حکم پر فضا دشمن کے طیاروں کے تابوت بن جاتی ہے اور جہاں خاموشی بھی مزاحمت بن جائے وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ سائلنٹ گائے، ہمارے وائس ایڈمرل، جو میدان میں نظر نہ آئے مگر ہر محاذ پر پاکستان کی دفاع کا خاموش سپاہی ہو۔ ہمارے عظیم ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بدولت آج پاکستان دنیا کے سب سے مضبوط دفاعی طاقتوں میں شامل ہے۔ ہم کسی کے لیے آسان ہدف نہیں، ایٹمی بم صرف ہتھیار نہیں بلکہ وہ پاکستان کی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ پاکستان پر فخر کا یہ عالم ہے کہ یہاں کا غریب بوڑھا شخص بھی حب الوطنی کا جذبہ لیے اپنی سائیکل پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے۔ قوم وہی ہے جو اپنی پہچان رکھے، جو سچ کے سائے میں ایمان رکھے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، دشمن صرف سرحد پار نہیں ہوتا۔ ہم باہر کے دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں اندرونی دشمن کو بھی شکست دینا ہوگی۔ یہ آج ہمارا بڑا چیلنج قانون کی کمزوری اور مجرمانہ نیٹ ورک ہے۔ ڈمپر مافیا کی مثال لے لیجیے، آئے دن سڑکوں پر بے قابو ٹرک اور ڈمپر قیمتی جانیں لے لیتے ہیں اور پھر طاقت و سفارش کے زور پر بچ نکلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 2025 میں 930 افراد روڈ حادثات کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ تعداد ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر روڈ حادثات ایک سنگین مسائل بن چکے ہیں جس کے لیے ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہمیں اپنے گھروں، عدالتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر لڑنی ہے۔ ڈمپر مافیا جو سڑکوں پر موت کا آزاد راج ہے، ڈمپر مافیا جو سڑکوں پر بے لگام دندناتا پھرتا ہے، جنہیں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں، جنہیں اور ریاست کی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ ڈمپر ہیں جو بریک کی جگہ موت لے کر نکلتے ہیں۔ یہ وہ ڈرائیور ہیں جن کے پاس نہ لائسنس ہے، نہ تربیت، نہ ہوش، نہ رحم۔ یہ وہ مافیا ہیں جو قانون سے بھی اوپر ہیں اور جن کے خلاف بولنا گویا خود کی جان خطرے میں ڈالنا ہے۔ کہاں ہے وہ حکومت جو ہر انتخاب پر عوام کی حفاظت کا وعدہ کرتی ہے؟ کیا صرف ٹریفک قوانین کا نفاذ ہمارے لیے ہیں، ڈمپر مافیا کے لیے نہیں؟ آخر کب تک ایمبولینس کے سائرن ہمارے دل دہلاتے رہیں گے؟ کب تک ہم لاشوں کو دیکھ کر افسوس کر کر آگے بڑھ جائیں گے؟ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں۔ آئیں آواز بنے ان بے آوازوں کی جن کی زندگیاں یہ مافیا نگل گیا، ورنہ کل ہمارا نام بھی ایک FIR میں لکھا ہوگا اور حادثہ کہہ کر بند کر دیا جائے گا۔
ڈمپر مافیا ایک مثال ہے. پاکستان کی موجودہ صورتحال آج نازک ہے. ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے, سیاسی تقسیم ہے. ہم ایک قوم نہیں بلکہ ڈھیروں میں بٹ کر جی رہے ہیں. لاکھوں بچے اسکول سے باہر رہ کر ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اے ضبط جنوں اب تو کھلا جاتا ہے راز, کہ سانس لینے سے جگر جلنے کی بو آتی ہے. سامعین محترم, آزادی ہر جاندار کا قدرتی حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیدی آزاد ہونے کی کوشش اور تمنا نہ کرے. تو دور جہالت کی طرح ترقی یافتہ دور میں بھی ایک غریب انسان کے غلام سے زیادہ حیثیت نہیں. فرق اتنا پڑا کہ پہلے غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی, اور اب غریب انسان امیروں کو خریدنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جی ہاں, غریب آدمی کا کوئی بھی کام بغیر سفارش اور رشوت نہیں ہوتا. آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا خون رائے گا نہ جانے دیں. جو ملک قربانیوں سے ملا وہ غفلت سے برباد نہیں کیا جا سکتا. یہ مٹی ہمیں کسی قرارداد کے دستخط پر نہیں ملی, یہ مٹی ہمیں خون سے لکھی گئی تاریخ سے ملی ہے. بحیثیت عوام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اداروں کو کرپشن سے پاک کریں, مافیا کے خلاف آواز اٹھائیں, اپنے قانون کو سب کے لیے برابر بنائیں, ووٹ کی طاقت استعمال کریں, حقوق کا مطالبہ کریں اور معاشرتی برائیوں سے لڑیں. پاکستان کی ترقی میں ہمارا کردار کلیدی ہے. تعلیم, ٹیکنالوجی اور کاروبار سے ملک کو آگے بڑھائیں, فلاحی کاموں میں حصہ لیں اور متحد ہو کر خوشحال پاکستان بنائیں. مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے, لیکن اصل مزہ تو تب ہے جب پاکستان کو بھی میرے پاکستانی ہونے پر فخر ہو. جزاک اللہ.